اس کی امامت باطل ہے. انہوں نے جب کمزوری دکھائی ہے نا بہت بڑی اعمال بھی سر انجام دیا ہے. کون سا کوئی جہاد دکھائے نا عمر صاحب کا. اپنے آپ کو خطر میں ڈالا, ادھر بے گھر ہو گیا, پھر مختلف ممالک کو فتح کیا, مختلف جنگوں میں شرکت کیا. ایک جنگ میں بھی شرکت نہیں ہوا بھائی. عمر کے زمانے میں, اس کے خلافت کے زمانے میں جو جنگ ہوئے اس وہ جنگ میں نہیں جاتا تھا. وہ مدینے بیٹھتا تھا, وہ ایک جنگ میں بھی نہیں گیا, نہ قادسیہ گیا نہ شام, کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کی. بھارت کو کون فتح کیا تھا؟ ایران کو کون فتح کیا تھا؟ وہ لشکر تھا نا, سعد بن وقاص تھا. سعد بن وقاص اس کا کمانڈر تھا. عمر تو نہیں تھا اس میں, عمر تو مدینے میں بیٹھے تھا. ارے ایک جو تھا نا کمانڈر تو عمر تھا نا. کمانڈر کیا, وہ مدینے میں بیٹھا ہے بادشاہ. وہ جیسے جارج بش نے عراق کو فتح کیا تھا نا, جیسے جارج بش نے عراق, اس نے جنگ دیکھی نہیں جارج بش نے. جارج بش تو امریکہ میں بیٹھا تھا, فوج اس کا وہاں پہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر دیکھیں, اگر عمر ابوبکر خلافت پہ قبضہ نہ کرتے, علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملتی, وہ تو پوری دنیا یورپ کو فتح کرتا. ابھی امریکہ کلمہ گو ہوتا سارا. علی کے خلافت کے دوران کوئی فتح نصیب نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کہ عمر نے کام ایسے کیا نا, عمر نے مہرے ایسے لگائے. معاویہ کو شام کی حکومت دے دی, اس کو تو پتا تھا کہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. ہاں جی, اسی لیے یہ سارا عمر کا کیا ہوا ہے کہ عمر صاحب نے معاویہ شام کو دے دی, اسی لیے کہ اگر ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے تو اس کی عالم اسلام پہ حکومت کبھی ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. اس کو پتا تھا کہ کتنی دشمنی ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان, اسی لیے تو اس نے معاویہ کو شام پہ لگا دیا. اس کو کبھی وہاں پہ کبھی عزل نہیں کیا. یہ بھی عمر کا کیا ہوا تھا. اگر پہلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ لوگ خلافت پہ غصب نہیں کرتے, ان کو پیغمبر نے تو خلیفت تو نہیں بنایا تھا, خلافت تو اہل بیت کا حق تھا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بنتے تو پورے دنیا پہ آج ایک فرقے نہیں ہوتے, آج دنیا میں شیعہ سنی فلان اتنے ہزاروں فرقے, پوری دنیا سب خلیفہ کو ہوتے. سب دنیا جو ہے آج توحید اور قرآن اور شریعت کے سائے میں ہوتے, اور دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا. کیسا ممکن تھا؟ کیسا ممکن تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتے کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ علی علیہ السلام نفس النبی ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اسلام بڑھنا شروع ہو گیا ان کی وفات ہو گئی, ان کی شہادت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مزید زندہ رہتا ہے, 20 سال زندہ رہتا ہے, 50 سال مزید زندہ رہتا ہے, دنیا میں کتنا نور ہوتا, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا کو مسلمان بناتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کام امیر المؤمنین کر لیتے. یہ فتوحات تو عمر اور عثمان کے دور میں بہت زیادہ ہوا نا. ٹھیک ہے, فتوحات ہوئے, ہم اس کا منکر نہیں ہے, فتوحات ہوئے, لیکن ان کی خلافت شرعی نہیں تھی. اگر یہی امیر المؤمنین کے ہاتھ میں ہوتا اس سے زیادہ ہوتا, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر عمر سے بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ مدبر, اور قرآن و سنت کے اصل علوم کا خزانہ وہ تھے, نہ کہ ابوبکر عمر. علم تو اور چیز ہے, لیکن سیاست اور چیز ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, تو جن لوگوں نے فتوحات کیے انہوں نے فرقے بھی بنا دیے نا, فرقوں کے اساس بھی انہوں نے رکھ دیے. کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنا نا, معاویہ کو ہٹانا اتنا اچھا نتیجہ نہیں دیا. جب انہوں نے معاویہ کو ہٹایا, تھوڑا سا صبر کرتے, تھوڑا سا سیاست کرتے, تھوڑا سا یہ شاید معاویہ خود بخود اپنے, اللہ کا فرمان ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا, ما کنت متخذ المضلین عضدا, کہ جو لوگ مضل ہیں ان کو میں اپنا یاور نہیں بناتا. یہ تو حرام ہے, یہ تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو ایک اہم صوبے پہ تم برقرار رکھو. اور معاویہ کو یہ بیوقوف نہیں تھا کہ وہ امیر المؤمنین صاحب اس کے خلاف مکر کرتا ہے نا تو وہ عزل ہو جاتا. معاویہ تو عثمان نے بنایا تھا, معاویہ کو نہیں, ابو بکر نے بنایا تھا. ابو بکر نے سب سے پہلے, جب شام کی فتح سے پہلے, یزید ابن ابی سفیان جو معاویہ کا بڑا بھائی تھا اس کو
فتح سے پہلے وعدہ دیا تھا کہ تم گورنر ہو. پھر شام کو جب فتح ہوا ہے تو سب سے پہلا شام کا گورنر یزید ابن ابی سفیان تھا. یزید ابن ابی سفیان مر گئے, شروع میں مر گئے, ان کا وبا آیا تھا, تعاون آیا تھا, اس میں مر گئے. تو پھر اس کے بعد فوراً عمر نے معاویہ کو اپنی حکومت کے ابتدا میں اس کے بھائی کے وفات کے بعد شام کا گورنر بنایا. پھر وہ گورنر رہا, یعنی سن 12 ہجری سے گورنر تھا, شام اس کے ہاتھ میں تھا سن 60 تک, سن 60 یعنی تقریباً 50 سال اس نے شام پہ حکومت کی معاویہ نے. ٹھیک ہے نا, عثمان نے نہیں بنایا اس کو, ہاں یہ شروع سے گورنر تھا یہ. اور عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے ولاد کو عزل کرتا تھا, یعنی مصر کا کوئی والی یا عراق کا ہو یا بصرہ کا ہو, 2 سال 3 سال کے بعد عزل. معاویہ کو یہ لوگ کبھی عزل نہیں کرتے تھے, نہ ابو بکر نے عزل کیا, نہ عمر نے عزل کیا, نہ عثمان کبھی عزل. اسی لیے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ بنی امیہ بنی ہاشم کا بہت سب سے بدترین دشمن ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ایک دن نہ ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے گی, اور ہمارے علی علیہ السلام کی حکومت عالم اسلام پہ نہ جمے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے جو اہم صوبہ, سب سے جو طاقتور صوبہ ہے, اس کا گورنر ایسا شخص ہو کہ کبھی وہ علی علیہ السلام سے صلح نہیں کرے گا, کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اسی لیے ان لوگوں نے معاویہ کو رکھا تھا. یہ ان کا یہ کس کا سیاست تھا؟ یہ ابو عمر کا اور عثمان کا سیاست تھا. عمر کے وقت تو علی کا خلیفہ بننا تو مشکل نہیں رکھتا تھا. کیوں نہیں تھا وہ سب کو پتا تھا. مسلمانوں میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون تھا, سب سے بہادر, سب سے عالم کون تھا, قرآن مجید جس کے مدح میں آیات نازل ہوئے وہ کون تھا, وہ سب کو پتا تھا شروع سے. رسول صلی اللہ علیہ علی خلیفتی فی علی کل مؤمن من بعد, علی ولی کل مؤمن من بعد, سب کو پتا تھا. اور علی علیہ السلام جوان تھے, ابو بکر عمر کے مقابلے میں بہت جوان تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت ملنے کا احتمال ہے, بالکل ان کو پتا تھا. اور دوسرا صحابہ جو تھا نا, عمر خود نے جب شورا بنایا تھا نا, اس میں 6 آدمی کو داخل کیا تھا, اس میں علی علیہ السلام تھے. عمر کو بخوبی پتا تھا. یہ عمر کا جو خطبہ ہے نا, اس میں آپ پڑھیں بخاری میں کہ عمار ابن یاسر نے کہا تھا کہ اگر عمر قتل ہو جائیں تو میں فلانے سے بیعت کروں گا. تو پھر عمر نے خطبہ دیا تھا, فلا يختار الا ان بیعت ابی بکر كانت فلتة فلا يختارن احد ان يقول بیعت ابی بکر كانت فلتة وقى الله شرها انها كانت كذلك وقى الله شرها. تو یہ خطبہ جو ابو بکر نے عمر نے دیا تھا, یہ عمار نے کس کے متعلق کہا تھا؟ عمار نے کہا تھا کہ عمر اگر مر جائیں قتل ہو جائے میں فوراً علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا. تو عمر کو ڈر کے ہاں کہ اس کے ساتھ کوئی بیعت نہیں کرے, اس نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ جو بغیر مشورے کے بیعت کرتا ہے اس دونوں کو قتل کرو. اس نے یہی تو کہا تھا. عمر کو بخوبی پتا تھا کہ یہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام ہے یہ بہت قابل شخصیت ہے, ایک دن کو خلافت ملے گا, اسی لیے انہوں نے معاویہ کو وہاں پہ رکھا تھا. عمر نے تو علی کو اس کمیٹی میں بھی شامل کیا جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنا تھا, اور عثمان بھی اس میں تھا. بالکل, لیکن اس نے مورے ایسے رکھے تھے کہ علی علیہ السلام کو خلافت ناممکن تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ طلحہ زبیر جو ہیں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور اس کو پتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن وقاص عثمان کے ساتھ ہیں. تو 6 رکن تھے نا, تو اس نے کہا تھا جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوگا, جس سائڈ پہ عبد الرحمن وہی خلیفہ ہوگا. اس کو پتا تھا, اس نے مورے ایسے رکھے تھے کہ خلافت صرف عثمان کو ملے گا, کیونکہ اس کو عمر اور ان لوگوں کو بخوبی جانتا تھا. اس کو پتا تھا کہ طلحہ زبیر یہ خلیفہ بننے والے لوگ نہیں ہیں, اور سعد بن وقاص بھی نہیں بنے گا, عبد الرحمن ابن عوف. اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ 2 آدمی بننے کا احتمال ہے, ایک عثمان ہے اور ایک علی علیہ السلام ہے. اور اس کے یہ ظلم تھا, عمر کا بہت بڑا ظلم تھا کہ ان 6 لوگوں کو مساوی بنایا. کہاں علی علیہ السلام, کہاں عثمان فضیلت میں, کہاں علی علیہ السلام, کہاں سعد بن وقاص, کہ ان کو ایک کمیٹی بنایا. بھائی کوئی قیاس ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم میں, تقوی میں, قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, فضائل میں, یا عبد الرحمن یا عثمان یا وغیرہ سے. بہرحال اس نے عمر کی وصیت یہ تھی کہ اس کمیٹی میں جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کا ووٹ ہوگا وہی خلیفہ بنے گا. بھائی تو وہ تو لازمی بات ہے, عبد الرحمن ابن عوف نے علی علیہ السلام کو کبھی ووٹ نہیں دینا تھا, وہ تو عثمان کا دوست تھا. اس نے رکھا یہ ایسا ہی تھا کہ اس کمیٹی سے صرف اور صرف عثمان ہی خلیفہ بن جائے. پھر علی نے ان کمیٹی میں کیوں شرکت کی؟ علی علیہ السلام اس لیے اپنا حق طلب کرنے کے لیے. وہاں پہ حدیث المناشدہ مناقب ابن مغازلی میں موجود ہے کہ امیر المومنین کا بڑا لمبا خطبہ ہے وہاں پر,
5 صفحے یا 6 یا 7 صفحے کہ ایک ہی بات دیگر وہاں پہ اپنے حقوق بتا رہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں نے کیا، تم لوگوں نے کیا. یہ 5 وہ سامنے سے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا. یوم غدیر کا ذکر کر رہا ہے، آئے ولایت کا ذکر کر رہا ہے. وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امیر المومنین صاحب اس لیے گئے تھے وہاں پہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے، ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ امامت، یہ خلافت میرا حق ہے. جی خطبہ شیعہ کتاب میں ہے. نہیں، مناقب ابن مغازلی، حدیث المناشدہ مناقب ابن مغازلی میں بڑا مشہور ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شیعہ کتب میں بھی موجود ہے. ابن مغازلی شیعہ توڑی ہے، اس کے طرق بہت سارے ہیں، یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں. یہ کتاب ہے مناقب ابن مغازلی، یہ میرے پاس چھپا ہوا بھی موجود ہے، مناقب ابن مغازلی دوسرے کمرے میں. اچھا، چاپ منشورات دار مکتبۃ الحیات. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں یہ ہے بھائی، المناشدہ یوم الشورى. یہ اس دوسرے کتب میں بھی موجود ہے، یعنی مخالفین کے کتب میں، شیعہ کتب میں تو بہت زیادہ ہے. عامر ابن واصلہ کہتے ہیں کہ كنت مع علي في البيت يوم الشورى فسمعت عليا يقول، میں یوم شورا، اس عمر نے جو کمیٹی بنائی تھی اپنے زخمی ہونے کے بعد، میں وہاں پہ تھا، میں نے سنا کہ علی علیہ السلام اس طرح کہتے تھے، لَحْتَجَنَّ عَلَيْكُمْ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ عَرَبِيُّكُمْ وَلَا عَجَمِيُّكُمْ يُغَيِّرُ ذَلِكَ. میں ایسے دلائل آج لا دوں گا یہاں پر کہ کوئی عربی کوئی عجمی اس کو رد نہ کر سکے. ثم قال انشدكم الله ايها النفر جميعا افيكم احد وحد الله قبلي قالوا اللهم لا. اس نے کہا 5 یہاں پہ صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دے دو، مجھ سے پہلے آپ میں سے کسی نے کلمہ پڑھا، توحید کلمہ پڑھا؟ مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی ہے جو مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فانشدكم الله هل فيكم لا احد له اخ مثل اخي جعفر الطيار في الجنه مع الملائكه غيري قالوا اللهم لا. آپ میں یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کا بھائی جس کے پاس جعفر طیار جیسا بھائی ہو جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایسا بھائی نہیں. قال هل فانشدكم بالله هل فيكم احد له عم مثل عمي حمزه اسد الله واسد رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ سید الشہداء غیری. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا اسد اللہ اسد الرسول حمزہ سید الشہداء جیسا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. هل فيكم احد له زوجة مثل زوجة فاطمة بنت محمد سیدة نساء اہل الجنة غیری قالوا اللهم لا صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کی جو زوجہ ہے سیدة نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا جیسا زوجہ اس کے پاس آپ میں سے کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. هل فانشدكم بالله هل فيكم احد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ غیری قالوا اللهم لا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے 2 فرزند سبطی نبی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے ہوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین ہیں، اس جیسا بیٹا کسی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایسا تو نہیں. فانشدكم بالله هل فيكم احد ناجى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ 10 مرات يقدم بين يدي نجواه صدقه قبل قالوا اللهم لا. آپ میں سے کوئی ہے جو آئے نجوا پہ عمل کیا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو صدقہ، اس سے پہلے صدقہ دیا کرو. کسی نے نہیں آیا، صرف امیر المومنین سے 10 دفعہ آئے. اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی مذمت کی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. آپ لوگ ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی چھوڑ دی صحابہ نے، کیونکہ صحبت کے لیے صدقہ دینا ہوتا تھا. کس آئے پہ آپ 10 دفعہ میں نے عمل کیا، آپ میں سے کسی نے 1 دفعہ عمل کیا؟ قالوا اللهم لا. قال فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه واله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده لا يبلغ الشاهد الغائب منكم غيري قالوا اللهم لا. آپ یہاں پہ کوئی ہے یہاں پر کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده؟ کوئی ہے تم میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه واله اللهم ائتيني باحب الخلق اليك والي واشدهم حبا لك وحبا لي ياكل معي من هذا الطائر فاتاه فاكل معه غيري قال اللهم لا. فرمایا کہ اے اہل شورا، بتاؤ تم میں سے کوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو اللهم ائتيني باحب خلقك الي واليك، سب سے پیارا بندہ جو تیرا ہے اس کو لے کے آؤ، سب سے زیادہ تیرے نزدیک جو محبوب ہے اس کو لے کے آؤ، میرے ساتھ یہ پرندہ کال ہے.
اور میں آئے تک آیا تھا, آپ کے ساتھ یہی ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. جو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے. فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه إذ رجع غيري منهزما. غيري کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں روز خندق فرمایا کہ میں اس کو پرچم دوں گا اور وہ خندق کو فتح کرے گا, اللہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں میرے علاوہ؟ کہا کہ نہیں. فانشدكم بالله هل فيكم احد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني وليعه لتنتهن او لابعثن اليكم رجلا كنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاكم بالسيف غيري. بني وليعه سے رسول اللہ, یہ حدیث مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ولیعہ لینتہین بنی ولیعہ او لابعثن الیہم رجلا كنفسی, کہ میں اگر آپ لوگ باز نہیں آئیں گے تو میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے, اس کی طاعت میری طاعت اور اس کی معصیت میری معصیت ہے, اور وہ تلوار سے آپ کے سب کے جنگجوؤں کو قتل کر دے گا. میرے علاوہ کسی کے متعلق اپنا نفس بولا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں. فانشدوا بالله هل فيكم احد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كذب من زعم انه يحبني ويبغض هذا غيري قالوا اللهم لا. اے صحابہ مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے. میرے متعلق فرمایا, آپ میں سے کسی کے متعلق فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة واحدة 3000 من الملائكة فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيري قال اللهم لا. شب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑی ہے. بدر میں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا, پانی کا کنواں کفار کے لشکر کے وسط میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پانی چاہیے. صحابہ میں کوئی حاضر نہیں ہوا پانی لانے کے لیے. 3 دفعہ امیر المومنین صاحب کھڑے ہو کے میں پانی لاتا ہوں. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ گئے کفار کے لشکر کے وسط میں, اگر پکڑ لیتے امیر المومنین صاحب کو اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے کفار. گئے کفار کے لشکر کے دل میں, وہاں سے پانی نکالے کنویں سے. واپس جب آئے نا ہوا تیز 3 دفعہ تیز ہوا چلی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پانی تقدیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دفعہ ہوا جو چلے آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ وہ جبرائیل میکائیل ملائکہ ہزاروں کے لشکر ملائکہ کے ساتھ وہ آئے تھے, آپ کو سلام کہہ رہے تھے. امیر المومنین السلام نے صحابہ سے کہا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ لوگوں کا یہ کارنامہ ہے کہ جبرائیل میکائیل 3000 ملائکہ کے لشکر کے ساتھ سلام کیا اس کو؟ صحابہ نے کہا نہیں. اور یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, مناقب ابن مغازی مخالفین کی حدیث ہے. فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له جبرائيل هذه المواساة فقال انه مني وانا من فقال له جبرائيل وانا منكما غيري. یہ غزوہ احد کی بات ہے, سب صحابہ بھاگ گئے تھے. جبرائیل نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام چاروں طرف کبھی ادھر جاتے ہیں تلوار مارتے ہیں, کبھی جہاں سے کافر سامنے آتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں. زخموں سے چور ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بائی تو یہ ہے دنیا میں, مواسات یہ ہے, قربانی یہ شخص دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا ہے میں اس کا ہوں. جبرائیل نے کہا کہ میں بھی آپ دونوں کا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مجلس یہ بتاؤ, اہل شورا یہ بتاؤ, تم میں سے کوئی ہے اس کی یہ منقبت؟ انہوں نے کہا نہیں. فانشدكم بالله هل فيكم احد نودي فيه من السماء لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي غيري قالوا اللهم لا. بتاؤ ملائکہ نے کس کے لیے گن گائے یوم احد اور یوم بدر؟ لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار. یہ ندا جبرائیل نے کس کے لیے دی ہے؟ تم میں سے کسی کے لیے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فانشدكم بالله هل فيكم احد يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غيري. کہ آپ میں سے کوئی ہے جس نے نبی یہ قتال الناکثین مارقین یہ آپ لوگوں کے احادیث میں صحیح سند کے ساتھ بازار روایت کیا. امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین, کہ جمل والوں کے ساتھ, نہرمان والوں کے ساتھ اور صفین والوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ. آپ میں سے کوئی ہے؟ اچھا یہ حدیث کافی لمبی ہے. هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قاتلت على التنزيل وتقاتل انت على التعويل غيري. یہ بہت مشہور احادیث ہیں. اس حدیث کے اکثر فقرے مخالفین کے کتب میں بڑے مشہور ہیں
کوئی ہے آپ میں سے جو جس طرح میں تنزیل پہ لڑا تھا اسی طرح وہ تعویل پہ لڑے گا؟ آپ کے میرے علاوہ کوئی ہے آپ میں سے اس کے متعلق کہا؟ صحابہ نے کہا نہیں. فَأُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا غَيْرِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا. وہ کون ہے آپ میں سے جس کے لیے رد شمس ہوا تاکہ عصر کو دوبارہ پڑھے، عصر کو پڑھے وقت میں؟ میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں. هل فيكم فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأخذ براءة من أبي بكر فقال له أبو بكر يا رسول الله أنزل في شيء؟ کون ہے وہ شخص؟ سورہ براءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دی تھی، پھر اس کو عزل کیا، واپس بلایا. ابو بکر واپس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے متعلق آیات نازل ہو گئے میری مذمت میں. فرمایا لا انه لا يؤدي عنا الا علی، مجھ سے ادا ہی نہیں کر سکتا میرے پیغام کو سوائے علی علیہ السلام کو. غیری میرے علاوہ کوئی ہے تم میں سے؟ قال اللہم لا. ہاں یہ تو علی جو بھیجا نا یہ برات کے اعلان کے لیے، یہ تو اس لیے بھیجا کہ وہاں جو برات اعلان کرتے تھے وہ آدمی اعلان کرتے تھے جو امیر کے اقربا سے ہوتے ہیں. تو شروع سے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں سے، تو شروع سے نہیں پتا تھا، اس لیے ابو بکر کو واپس کیا اور علی کو بھیجا. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علی علیہ السلام کو بھیجا ہے برات کے لیے اور ابو بکر کو عزل کیا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے امیر کی جانب سے اس کے اقارب میں سے ہو. اگر کوئی ایسا رسم تھا بھائی تو شروع سے ابو بکر کیوں گیا؟ وہ کہہ دیتے ہیں نا نبی یا رسول اللہ آپ بھول گئے، آپ بھول گئے بھائی، آپ اتنا بڑا رسم ہے عربوں میں کہ آپ کے اقارب کو پڑھنا چاہیے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یاد نہیں تھا نا نبی غلطی ہو گئی، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی. غلطی ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی نبی سے اور مزید کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں بھائی. نبی بشر تھا، نبی انسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تو نہیں ہے نا، تمہاری احمد تو نہیں ہے یہ بتاؤ ان کے پاس ہیں. تو اتنے سب صحابہ ہمارے پیغمبر کے بھی بعض اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یا ایرانی تھے پاکستانی تھے؟ عرب تھے. صحابہ کرام سب عربی تھے یا پاکستانی ہندوستانی بلوچستانی؟ ہاں صحابہ سب عرب تھے نا. تو سب کے سامنے پورے شہر کے سامنے صحابہ کے مجمع میں ابو بکر کو برات دیا کہ تم لے کے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کو بول دیا کہ وہ غلطیاں کرتے تھے بہت، تو صحابہ بھی وہ بھول گئے سب صحابہ. ابو بکر خود بھول گیا کہ بھائی اتنا راستہ ہے، مکہ اتنا دور ہے، ادھر جا رہا ہوں، غلطی یہ بھائی مجھے جانا ہی نہیں چاہیے، یہ اس کے رشتہ دار کو جانا چاہیے نا. نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بولا کہ جاؤ بس ہم جاتے ہیں. اور بھائی وہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ یہ جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ تو کہتے ہیں مشورے دیتے ہیں نا ہمیشہ، یہ تو مشیر تھے، زور سے مشورے دیتے تھے چیخ کے، تو ادھر مشورہ کیوں نہیں دیا کسی نے؟ سب سے غلطی ہو گئی بھائی. صحابہ مشورے دیتے ہیں، عمر بھی مشورے دیتے ہیں، تو یہ مشورہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اسی وقت شروع میں مشورہ دیتے نا کہ آپ بھول گئے ہیں رشتہ دار کو جانا چاہیے. یہ غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر گوشت پکتے جاتے ہیں نا، چلے جب یاد آ گیا نا علامہ صاحب، انہوں نے کہا علامہ صاحب حمر الاہلیہ کی گوشت پکتے ہیں. رسول اللہ السلام نے کہا پوری کوہا ان کو ضائع کرو، علامہ صاحب جو چیز تم نے ان میں پکا ہے ان کو بھی توڑ دو. دیکھیں اگر یہ برتن تھا نا تو ایک صحابی نے کہا اے رسول اللہ ہم اگر برتن دھوئی اور وہی نہیں توڑی تو کیسا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو مشورہ دیا نا، عمر نہیں تھا اور صحابی. دیکھیں عرض یہ ہے بھائی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نا، انہوں فراموش ہو گئے، بھول گئے کہ بھائی مجھے رشتہ دار کو بھیجنا چاہیے، ایک اجنبی کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. صحابہ بھی بھول گئے، صحابہ نے بھی نہیں روکا، صحابہ کو بھی روکنا چاہیے تھا نا. اللہ نے وہی کیا علی کو بھیجو کہ یہ تمہارے اقربا میں سے ہے. اچھا صحابہ سے سب پوری شہر سے غلطی ہو گئی، پوری شہر کو. ابو بکر جب واپس آیا ہے، ابو بکر جب واپس آئے ہیں، جب ابو بکر کو عربی تھا نا، ان کو پتا کہ رسم یہ ہے کہ بھائی رشتہ دار کو پڑھنا، تو اس نے پوچھا کیوں ہے کہ میرے مذمت میں کیا آیات نازل ہو گئے؟ اس کو اب تو آپ کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ ایسا مذمت میں تو آیات نہیں نازل ہوئے نا. او بھائی
اس نے پوچھا کہ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ تو رسم ہے بھائی، یہ غلطی ہو گئی ہم پورے شہر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، عرب کے عادات بھول گئے، معصوم بھی ہیں لیکن یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے. چلے صحابہ بھی جو زور زور سے ہمیشہ مشورے دیتے تھے نا، وہ بھی بھول گئے کہ مشورہ دے دے کہ ابو بکر کو نہ بھیجو، عباس کو بھیجو، چچا اتنے ہیں 10 چچا ہیں، کزن بہت سارے، ان کو میں سے کسی رشتہ دار کو بھیج دینا. وہ بھی بھول گئے. تو جبرائیل بھی بھول گئے بھائی، سب سے غلطی ہو گئی، جبرائیل سب سے غلطی ہو. اب ابو بکر اتنا راستہ گیا، اس کو واپس بلا رہے ہیں. جب واپس بلا رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتے نا اللہ طرف سے، تو ابو بکر کہہ دیتے نا بھائی. ابو بکر نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا میرے مذمت میں آیا نازل ہوا؟ ابو بکر کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہم سب سے غلطی ہو گئی تھی نا، رشتہ دار کو جانا چاہیے تھا. تو پوچھا کیوں؟ پتہ نہیں تھا کہ شاید یہ پوچھا گیا وہ یہ سوچا ہو کہ شاید میرے يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. ایسا ہے نا؟ نہیں، منافقین ہونے منافق تم تو اور کوئی تو منافق نہیں کہہ سکتے نا، ہر کسی پر تو منافق کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا. یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ دلوں کا مالک تو اللہ ہے نا. اگر تم دلوں کو مالک ہو تو بتاؤ. خیر نہیں، وہ ڈر گیا تھا نا کہ میرے مذمت میں آیا نازل ہوا نا، ڈر گیا تھا نا. شاید انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتے ہے. کوئی غلطی ہو اگر اس ابو بکر سے کہیں سرزد ہوا ہو، اس کی وجہ سے شاید وہ سو جا کے شاید اس غلطی کی وجہ سے یا کوئی اور غلطی کو اپنی غلطی. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ للنسائی جزء 7. دیکھیں، رسول عن علی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ببراءة الى اہل مکہ مع ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءت ابو بکر کو دیا، مکہ بھیجا. ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کو پیچھے بھیجا. خذ الكتاب فامض به الى اہل مکہ، ابو بکر سے کتاب لے لو اور تم جا کے مکہ میں اس کی تلاوت کرنا. قال فلحقته فأخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو كئيب. میں گیا، میں نے کتاب ابو بکر سے لی ہے، ابو بکر واپس آیا، وہ کئیب تھا. ابو بکر بڑا غمزدہ تھا، ابو بکر بڑا غمزدہ تھا. فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء. اگر آپ کہتے ہیں نا ایک رسم ہے بھائی، اب پاکستان میں رسوم ہوتا ہے نا، مہندی کا رسم ہے، شادی ہوتی ہے، ولیمے کا، بہت سارے رسوم ہیں. اگر عربوں میں کوئی ایسا رسم ہے تو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول سکتے ہیں اس رسم کو؟ صحابہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابو بکر خود کیوں کہتے تھے رسم یہ نہیں ہے. چلے واپس آیا تو ابو بکر یہ رسم تو تھا نا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب رسم یہی ہے کہ بھائی رشتہ دار پڑھتا ہے، اجنبی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر کیوں کئیب ہو گیا اور ابو بکر نے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے انزل فی شیء، کیا میرے مذمت میں اللہ نے آیا نازل کیا؟ قال انی امرت ان ابلغه انا او رجل من اہل بیتی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری رسم تو یہ ہے، رسم یہ ہے کہ اپنا آدمی پڑھتا ہے، نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، امرت ان ابلغه انا، یا میں خود اس کی تبلیغ کروں، او رجل من اہل بیتی، یا کوئی شخص میرے اہل بیت میں سے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تجھے عزل کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عربوں کا رسم تھا، یہ عربوں کا کسی کتاب میں کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں، ان لوگوں نے اپنے سے بنا دی کہ عربوں کا رسم تھا. اور اگر رسم ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے وہ نہیں بھولتے. پیغمبر کو کہتے پیغمبر سے غلطی ہو گئی، وہ بہت ساری باتوں کو بھولتے تھے. صحابہ بھی بھول گئے. بس اللہ نے اصلاح کیا نا، اللہ نے اصلاح کیا، غلطی ہو گیا اللہ نے تو اصلاح کیا نا. یا اللہ نے اس پر عمل کو اس طرح ابو بکر دیکھیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے شہر میں مشرکین کے لیے بھی قرات قرآن کی اہلیت نہیں رکھتا. اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی کہ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ قرآن کے 4-5 آیتیں یہ مشرکین کے لیے بھی تلاوت کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا، اور اللہ نے عزل کیا اس کو، ان کے لیے امام بنایا ہے. اور آپ کو پتا ان کو پڑھتا ہے. فانصرف ابو بکر واپس آیا، ابو بکر وہی راستے سے فانصرف ابو بکر وہ کئیب، ابو بکر راستے سے واپس آیا. بڑا ٹھیک ہے نا، ابو بکر راستے سے واپس آیا، امام کچھ نہیں تھا. ہاں تو اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ عزل کسی کو کسی عہدے سے ہٹانا اس کی توہین ہوتی ہے. ابھی آپ کسی مسجد میں امام جماعت ہے، آپ کو ہٹایا جائے، اب آپ توہین کا احساس کریں گے، میری بے عزتی ہے.
عربوں کی مثال ہے، عربوں کا مثال ہے اور یہ بڑا مشہور ہے، العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء، العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء، جیسے عورتوں میں طلاق، کسی کی عورت طلاق ہو جائے نا اس کی بے عزتی، اسی طرح کسی مرد کو عزل کیا جائے اس کی بے عزتی ہے۔ اسی لیے عزل جو اس کو ہوا نا وہ ناراض تھا، کئیب تھا، اس کا چہرہ ہی خراب تھا۔ اچھا صحیح ہے بھائی، کیا صحیح ہے، یہ تمہاری بات ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا لیکن وہ اس رسم کے مطابق آرڈر دیا، وہ رسم ہے نہیں، وہ رسم اگر آپ نے پیغمبر کو غلط بنا دیا، صحابہ کو غلط بنا دیا، وہ کسی حدیث میں بھی نہیں کیسا کوئی رسم تھا۔ یہ کتاب السنہ لابی بکر ابن ابی عاصم شیخنا، چاپ دار السمیعی جزء اول، سن 1998 میں چھپی، دیکھیں حدیث نمبر 1418، بلکہ 1418۔ اچھا یہاں پر یہ حدیث یہ ہے کہ اتیت المدینہ، عبداللہ ابن ارقم کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا، واناس من اہل الکوفہ، اور کچھ کوفے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، فلقینا سعد بن ابی وقاص، ہم سعد بن وقاص کے پاس گئے، سعد نے یہ فرمایا کونوا عراقیین، کونوا عراقیین، تم عراقی بن کے رہو، عراقی بن کے رہو، وکنت من اقرب القوم الیہ، میں اس کے ساتھ بڑا قریب تھا، ساتھ بیٹھا تھا میں سعد بن وقاص کے ساتھ۔ اچھا یہ مثلا بہت زمانے کی بات ہے، یعنی شاید معاویہ کی خلافت ہے اس زمانے کی۔ فسأل عن علی رضی اللہ عنہ، اس نے علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا، کیف رأیتموہ هل سمعتموہ یذکرنی، وہ مجھے کیا ذکر کرتے تھے، میرے متعلق کچھ انہوں نے فرمایا؟ سعد بن وقاص نے ہم سے پوچھا، قلنا لا اما باسمک فلا، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے نام لے کے ہم نے نہیں سنا کبھی آپ کا نام لے کے انہوں نے ذکر کیا، ولیکن سمعناہ یقول اتقوا فتنة الاخنس، کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص اخنس ہے، اس کے فتنے سے بچا رہو۔ فقال اسمانی، اس نے کہا کہ اس نے میرا نام تو نہیں لیا، نام لے کے مجھے اخنس تو نہیں، وہ اخنس کیونکہ توہین کا لفظ ہے، اس نے مجھے نام لے کے انہوں نے مجھے توہین تو نہیں کیا۔ فقلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، نام لے کے نہیں بولا۔ فقال ان الخنس کثیر، کہ دنیا میں اخنس بہت ہے، شاید میں مراد نہیں ہوں۔ ولكن لا أزال أحبه بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن وقاص نے کہا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ان کے متعلق سنی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر بالبراءة ثم بعث عليا فأخذها منه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا براءت پر، ابو بکر کو بھیجا براءت کے ساتھ مکہ والوں کے لیے، پھر علی علیہ السلام کو بھیجا، علی علیہ السلام نے براءت ابو بکر سے لیا ہے۔ فرجع ابو بکر کھابتا، ابو بکر کھابت بن کے آیا۔ کھابت عربی زبان کس کو کہتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں، لفظ یاد رکھو، سعد بن وقاص کہتے ہیں ابو بکر جب آیا تھا کھابت تھا، کھابت۔ فقال یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا کیا ہوا یا پیغمبر، یا رسول اللہ، قال لا يؤدي الا رجل مني، فرمایا کہ مجھ صرف میرا اپنا آدمی آیا کو جو میرا ہو، وہ جو ہے آیت کی تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس حاشیہ نمبر 1 ہے اسناد حسن، فی عبداللہ ابن شریک صدوق و بقیہ رجال الصحیح، سب بخاری مسلم کے رجال ہے، عبداللہ ابن شریک وہ بھی ثقہ ہے، تو اس کے سند صحیح ہے۔ اچھا کبتا کس کو کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ کبتا یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی سورہ مجادلہ میں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہ کابت ہیں۔ تو کابت کوئی اچھی لفظ نہیں ہے، کابت کا مطلب کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائی یہ تفسیر جلالین ہے، اسی آیت کی تفسیر میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ کبتوا یعنی اذلوا، کابتان یعنی ذلیلن، کابت کس کو بولتے ہیں؟ ذلیل کو بولتے ہیں۔ کتاب العین لخلیل ابن احمد الفرائدی جزء 5، الکبت صرع الشیء لوجہہ، کبت بولتے ہیں کسی چیز کو اس کے منہ کے بل زمین پہ مار دینا، ایسا ذلیل کرنا۔ ابو بکر کابت ہو کے واپس آئے، یعنی ایسا بہت ہی یعنی ذلیل ذلیل جو تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گیا تھا عزل کیا تھا نا، واپس بھیجا، عزل کیا تھا، ان کی جگہ جا رہا، عزل کیا تھا، عزل توہین ہے، لیکن یہ ذلت عزل توہین ہے،
یہ حکم خداوندی تھا اور جو قانون بین الاقوامی تھا اس کے مطابق نے انہوں نے یہ کام کیا تھا. اللہ کو شروع سے پتہ تھا نا کرنا کا مطلب نہیں تھا. رسول اللہ علیہ السلام کسی وقت اچھا مسلمان کو ذلیل نہیں کرتے ہیں. اور صحابی کو جو اس کے ساتھ ہجرت کی ابتدا سے انتہا تک مشقتیں برداشت کرتے ہیں, ایک چیز مال کو اور نفاق کرتے ہیں اور جہاد میں شرکت کرتے ہیں, اسی صحابی کو دلیل دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرے, کس وجہ سے کرے, کس وجہ سے کرے, ابھی میں بتا دیتا ہوں. اچھا مجھے بتاؤ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں معصوم ہے یا نہیں ہے؟ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا ہے وہ لوگوں تبلیغ میں تو معصوم ہے نا, اس میں تو غلطی نہیں کرتے نا. یہ قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچا دینا اس میں معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. تو یہ نہیں کہنا کہ ان سے غلطی ہو گئی پر, یہ کیونکہ ابو بکر کو بھیجا نا براءت کے ساتھ, پھر اس کو عزل کیا, یہ سب اللہ کے حکم سے کیا, غلطی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے کیا. اور اللہ نے ہمیں دکھا دینا تھا کہ یہ شخص بھائی اللہ نے اس کی توہین کرنی تھی, اللہ نے اس کی توہین کرنی تھی کہ یہ شخص جو ہے قرآن مشرکین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا اہلیت نہیں رکھتا. اور بڑی بات ہے جو امامت کرتا تھا رسول اللہ علیہ السلام, کہاں پہ امامت کرتا تھا وہ نہیں ہے, کچھ بھی آپ نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے بھائی, ہم نہیں مانتے, تم نہیں مانتے, تم ہم پہ حجت نہیں, وہ آپ بھی انکار کرتے ہو, آفتاب کی وجود سے بھی انکار کرتے ہو. علی نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے اور وہ باتیں سب آپ کوئی وہ حجت ہے نہیں آپ کی جھوٹی حدیث میں. جو اللہ نے کر کے دکھایا نا وہ تو آپ خود کہتے ہو کہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کے مذہب میں نماز فاسق وہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ فاجر کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا. فاسق تو بھی نہ بناتے ہو, تم ان کو کافر و منافق بتاتے ہو. او بھائی آپ صحابہ عبداللہ ابن عمر نے حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا. حجاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, حجاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توہین کیا اس نے, وہ تو کافر تھا. کے پاس کافر کے پیچھے نماز خود صحابہ نے پڑھی نہیں ہوتے ہیں, اور صحابہ نے مختار کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. مختار کو تم کافر کہتے ہو, تم مختار کو کہتے ہو نا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا, تم کہتے ہو کافر, تم خود کہتے ہو کہ مختار کافر تھا اور مختار کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تمہارے مذہب میں تو مختار کے پیچھے نماز ہوتی ہے. مزارات بنائے ہو نا تم, تو مختار کو مزارات بنائے ہو, تم مجاہد ہو ولی کہتے ہو. کچھ جاہل شیعہ ہے مختار کی تعظیم کرتے ہیں. مختار کی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں مختار جو ہے اتنا پاک شخص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اچھے کام کیے ہیں لیکن وہ ایک شیعہ نہیں تھا. تمہارے مزارات بھی ان کا مزار ہے لیکن کافر ہم نہیں کہتے, کافر نہیں کہتے, وہ نماز نہیں ہوتے اور نہ کافر حاکم بن سکتے ہیں. اگر کافر ہمارے حاکم بنا, کافر دیکھیں کافر جو علن کافر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ کے مذہب میں, لیکن جو منافق ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا, جو اپنے کفر کو چھپائے اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہے. کفر کو چھپائے تو منافق ہے نا, منافق نہیں مسلمان ہے. اس کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے نا آپ کے مذہب میں, ختم بات. مسلمان ہے, ہاں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا, مسلمان کہتے ہیں. چلیں علامہ صاحب بہت مہربانی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ عالم فاضل علامہ ہیں, میں آپ کے علم کا معترف ہوں, آپ عالم ہیں, آپ بڑے فاضل آدمی ہیں. تم کو خیر دے, ہمارے علم نہیں, عالم کے پیچھے ہم کو بہت عرصہ ہوا کہ علم کو چھوڑا ہے اور تدریب اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ آپ کو سلامتی ساتھ بات کیا ہے. بڑا مطالعہ آپ کا, بڑا علم ہے آپ کے پاس, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے بچے کو طول عمر دے, اللہ آپ کے حوائج پورا کرے. تھینک یو سر, بہت دعا گو ہیں آپ کے, تھینک یو, بہت مہربانی. علامہ فضل ہادی صاحب پشاور سے, بہت مہربانی ان کا.